تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ القول البدیع میں ہے، حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے میں شرف یاب ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھ پر جب میرا ذکر کرتے ہو، میرا نام لیتے ہو تو درود تو پڑھتے ہو لیکن وسلم نہیں کہتے، حالانکہ وسلم کہنے میں 4 حروف ہیں اور اس میں 40 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں یا نام پاک لکھیں تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بھی بڑھا لیے جائیں۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے جو پورا درود ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہ شارٹ لکھتے ہیں، سلام وغیرہ لکھتے ہیں، تو اس کی بھی ممانعت ہے، سلام نہیں لکھ سکتے، پورا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش و عطا کی کیا بات ہے کہ ظاہری حیات کے بعد بھی اپنے غلاموں کو اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں۔ کسی کو بیداری میں جلوہ دکھاتے ہیں، کسی کو خواب میں زیارت سے نوازتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اللہ پاک کے نیک بندوں کی محفل رات کے آخری حصے یعنی تیسرے پہر میں غار ہرا میں منعقد ہوتی ہے، اور آپ نے تیسرے حصے کی نشانی یہ بیان کی کہ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ساعت کو حاصل کرنے کے لیے اگر سورہ کہف کی آخری 4 آیات پڑھ کر کوئی اس نیت سے پڑھ کر سوئے کہ مجھے اس وقت وہ ساعت حاصل ہو جائے، تو جو یہ عمل کرے گا اس کو وہ لمحے حاصل ہو جائیں گے، اس وقت میں اسے بیداری نصیب ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان لمحات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جب آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے تو آپ کے انوار اتنے زیادہ ہوتے ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اہل مجلس اس کی تاب نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنے کرم سے اس محفل کے شرکاء کو یہ صلاحیت عطا فرماتا ہے کہ وہ ان انوار سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست صرف غوث ہی سے کلام کرتے ہیں، کوئی دوسرا ایسی طاقت نہیں رکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو سکے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے عام ہیں، عاشقان رسول اس کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم ایسے عاشقان رسول، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے واقعات سنیں گے جنہیں زیارت رسول کا شرف حاصل ہوا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں نیران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدہ ذلہ العالی کی جانب، اور سنتے ہیں کہ آج کن بزرگوں کے زیارت رسول کے واقعات بیان ہوں گے۔ 2 بزرگوں کے انشاءاللہ ہم واقعہ سنیں گے زیارت رسول کے۔ ایک تو بہت ہی عظیم محدث، مفسر، بہت مشہور عالم ہیں، اور علماء میں تو بہت مشہور ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تفسیر در منصور آپ کی مشہور ہے، الخصائص القبریٰ بہت مشہور عالم کتاب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات جو آپ میں ہی ہیں
وہ آپ نے جمع کی، انبیاء کے بھی تذکرہ کیا کہ یہ انبیاء کی خصوصیاتیں، یہ وصف، اور بعض اوصاف وہ ہیں جو اللہ پاک نے انبیاء کو بھی نہیں دیے، صرف اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اس کو بھی آپ نے اپنی کتاب میں جمع کی، اور بہت ساری کتابیں اور شرح الصدور، زبردست مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کی، خیر بہت ساری کتابیں بہت اور کئی زبردست، فنون پر آپ نے بہت لکھا ہے۔ جی جی۔ تو آپ کی شان یہ کہ آپ نے اپنی تفاسیر میں 10,000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی۔ ویسے تو حافظ الحدیث بھی آپ کو کہا جاتا ہے، 1,00,000 حدیثیں روایت کے ساتھ، متن کے ساتھ، سند کے ساتھ۔ حافظ قرآن بھی تھے۔ ان کو اللہ پاک نے ایسی شان عطا فرمائی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث کی سند کے بارے میں کنفرمیشن لیتے تھے، خواب میں یا بیداری کے اندر، سبحان اللہ۔ جاگتے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹلی پوچھتے تھے کہ حدیث کنفرم ہے یا نہیں۔ روحانی کنیکشن ایسا جڑا ہوا۔ زبردست۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے 75 بار 75 ٹائم اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بیداری کے اندر کیا۔ ان کا جلوہ تو عام ہوتا ہے، آنکھ والوں کا کام ہوتا ہے۔ دیدہ کور کو کیا ہے نظر، کیا دیکھے۔ تو آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اچھا، دوسرے بزرگ جو ہیں یہ مداح رسول، نعت خان، بارگاہ رسالت میں جا کے نعتیں پڑھتے تھے، تو ان کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلامی کا شرف حاصل، گفتگو کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روضہ مبارک سے جواب دیا کرتے تھے، ان کو دیدار کرایا کرتے تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک آدمی نے کہا کہ جو بادشاہ ہے اس کے دربار میں آپ میری سفارش کریں، تو آپ نے کہا کہ الحمدللہ 75 بار بالمشافہ میں حضور کی بارگاہ میں بیداری کی زیارت سے مشرف ہو چکا ہوں، اب اگر تمہارے کہنے پر میں عمرا کے پاس جاؤں تو کہیں میں محروم نہ کر دیا جاؤں، میں تو ایک خادم حدیث ہوں، یعنی کہ آپ اس بات سے ڈرے کہ میں عمرا کے پاس جاؤں، بادشاہ وقت کے پاس جاؤں تو میرے نبی ناراض نہ ہو جائیں، مجھے زیارت سے محروم نہ کر دیں۔ مالداروں سے اللہ والے بچا کرتے تھے، دور جی۔ رہا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ عام طور پر جو مالدار، صاحب منصب، مال و دولت والے، یہ دور ہوتے ہیں دین سے، زیادہ دین اپنانے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، دین سے محبت کرنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نے کیسی بات کہہ دی، فلاں دیکھو بڑا مالدار ہے، بڑا حاجی صاحب بھی ہے، حافظ بھی ہے وہ تو۔ ارے بھائی، بات اکثر کی جا رہی ہے، آپ قرآن پاک پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام کو استغفر اللہ جھٹلانے والے اور جھوٹا کہنے والے وہ اس دور کے امراء تھے، رئیس لوگ تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو پڑھ لیں، انبیاء اکرام کو جھٹلانے والے اکثر مالدار لوگ تھے۔ اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سیرت پڑھ لیں، اکثر کون تھے؟ یہ ابو جہل، ابو لہب اور دیگر جو تھے، ولید بن مغیرہ وغیرہ، یہ مالدار لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، اور غلاموں نے بہت جلدی قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ تو خیر، تو ایک تو انہوں نے یہ منع کیا، اور ساتھ میں اسی میں یہ پتہ چلا کہ ان کو تو 75 بار زیارت ہوئی ہے۔ اور آپ کے زیارت رسول کا ایک اور بڑا زبردست انہی کا ہے کہ 8 ربیع الاول 904 سنی ہجری، اب یہ 1443 چل رہا ہے، کم و بیش 500 سال پرانے بزرگ ہیں یہ، کم و بیش۔ کہتے ہیں شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات، خواب میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ کے بارگاہ میں حدیث پاک کے بارے میں میں اپنی ایک کتاب جسے میں شروع کر چکا تھا، وہ جمع الجوامع یا جامع الکبیر آپ کی کتاب ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو کچھ اس میں سے سناؤں۔ آپ کہہ رہے ہیں روحانی کنیکشن، سبحان اللہ۔ فرمایا ہاتھ یا شیخ الحدیث، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے ہوئے کیسے اچھے لگتے ہوں گے، کتنے پیارے لگتے ہوں گے، کتنے میٹھے لگتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ فرمایا ہاتھ یا شیخ الحدیث، سناؤ شیخ الحدیث۔ فرماتے ہیں یہ بشارت، یعنی یہ خوشخبری کہ آقا مجھے شیخ الحدیث فرما رہے ہیں۔ یہاں تو شیخ الحدیث کے القاب وہ لوگ دیتے ہیں نا بھائی، تو اللہ کے حبیب انہیں شیخ الحدیث کا خطاب دے رہے ہیں۔ فرمایا یہ بشارت میرے نزدیک دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ پاک ہم پر بھی کرم فرمائے، ہم بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جلووں میں گم ہو جائیں۔ وہ کسی زبردست بات کی حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی، یہ غالباً ایسوں کے بارے میں کہا، تو میں طرز میں پڑھتا ہوں۔ کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی، کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی، کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی، آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال، آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال، آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال، آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال، آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال۔ اس طرح کے واقعات اور بھی ملتے ہیں۔ ایک واقعہ اس طرح کا بھی ہے کہ کسی فقیہ نے وہ حدیث بیان کی، تو ایک اللہ کے ولی وہاں مجلس میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا بھی ایسا کنیکشن تھا کہ ہاتھوں ہاتھ انہوں نے بھی اس کی وہ تصدیق تکذیب والا معاملہ کر لیا۔ اب ان فقیہ کی آنکھوں سے بھی پردہ ہٹ گیا اور انہوں نے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں جن پر کرم ہو جائے۔ حضور حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو ہم نے سنا، ماشاءاللہ انہوں نے بیداری میں کتنی بار زیارت کا شرف حاصل کیا، اور پھر احادیث کے لیے تو نہ جانے کتنی بار زیارت ہوئی ہوگی جو ذوف اور صحت کا معاملہ ہے۔ دوسرے نعت خواں عاشق رسول کا بھی آپ فرما رہے تھے، ان کا نام ہے سیدی محمد بن زین رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ محمد بن زین رحمۃ اللہ علیہ قبر انور پر حاضر ہوتے، آقا سے گفتگو فرماتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام روضہ پر انوار سے ان کو وہ جواب دیتے، کلام فرماتے۔ اور بزرگوں کے بھی، غوث پاک کا بھی ہے، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، خواجہ غریب نواز کا بھی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی ہے، سلام کیا تو جواب ہے۔ تو سیدی محمد زین لگاتار اس سعادت سے وہ مشرف ہوئے، زیارت کے جام پیتے۔ تو ایک بار کسی نے ان کو کہا کہ بادشاہ وقت جو ہے اس سے آپ میری سفارش کر دیں، تو انہوں نے حامی بھر لی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جب یہ گئے تو بادشاہ نے اپنے دربار میں ان کی آنر کی، تخت پر بٹھایا، سفارش سنی، ان کی بات کو پورا کر لیا۔ اچھا، اب ہوا کیا، اس کے بعد زیارت ہونا بند ہو گئی۔ اچھا، اب غور کریں کہ وہ جو نا مچھلی پانی کے باہر، اس کی کیفیت بھی کیا ہوتی ہوگی، جو ایک عاشق رسول کی کیفیت ہو، جو بار بار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پر انوار جلووں میں رہتا ہو، اب اسے زیارت بند ہو جائے، کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ اور وہ پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن، من بھاری جھلک دکھلاؤ سجن، لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن، من بھاری جھلک دکھلاؤ سجن، اوہ میٹھیاں گالی الاؤ میٹھن، جو ہمرا وادی سن کریاں سبحان اللہ۔
سبحان اللہ 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 آج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو وچ شوق چنگیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب زیارت رسول کا سلسلہ بند ہوا، مداح رسول حضرت محمد بن زین رحمۃ اللہ علیہ کا. تو بار بار اب عرض کرتے ہیں، حضور سے التجائیں کرتے ہیں، قبولیت نہیں ہوتی. عشق برے اشعار پیش کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ آپ پوچھتے ہیں نا زیارت رسول کا نسخہ. جی آخر میں انشاءاللہ آج بھی بیان کیا جائے گا. یہ اب بھی عرض کرتا جی مرحبا. حضور کی نعتیں پڑھنا نا، یہ بھی زیارت رسول کا نسخہ ہے. پڑھنا، سننا، لکھنا، لیکن ہر ایک لکھ نہیں سکتا. عالم بھی ہو، فن شعری بھی جانتا ہو تو لکھ سکتا ہے، ہر ایک تو نہیں لکھ سکتا. خیر انہوں نے پیش کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر زیارت ہوئی. مگر اب کی بار جو زیارت ہوئی دور سے ہوئی. پہلے بہت قربت تھی، اب دوری سے، اور چہرہ مبارک واضح نظر نہیں آ رہا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے دیدار کے طالب بھی ہو اور جا کے امیروں کے تخت پر بھی بیٹھتے ہو، اس راستے سے تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. اب زیارت کے طالب بھی ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھنی، زیارت کے طالب بھی ہیں اور وہ جھوٹ بولنے والے، شرابیں پینے والے، نشے کرنے والے، ان دوستوں کو بھی نہیں چھوڑنا، حرام خوری بھی نہیں چھوڑنی، اور زیارت رسول بھی چاہیے. اور جو عقیدے جن کے خراب ہیں، اللہ کے رسول کے متعلق جن کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، ان سے بھی دوستیاں رکھنی، اور زیارت کے بھی طالب ہیں. یہ ان کے لیے تنبیہ ہے یہاں اس موقع پر. خیر فرمایا کہ دنیا داروں کی محفل میں بیٹھو، میرا دیدار کرو، یہ نہیں ہو سکتا. راوی کہتے ہیں پھر ہمیں ان کے انتقال تک زیارت کے متعلق کوئی خبر نہ ملی. اس سے پہلے خبریں ملتی ہوں گی نا، کہ انہیں اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا. اب بڑے خوش نصیب ہیں ایسے مالدار لوگ جو علماء کے پاس جاتے ہیں، قاریوں کے پاس جاتے ہیں، مذہبی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، اور کیا کہیں بھائی کہ چوت اپنی دینداری کو کیش کرانے جاتے ہیں مالداروں کے پاس، اپنے حفظ کو یا امام ہونے کو یا خطیب ہونے کو یا پیر ہونے کو. وہ دنیا ایک تو دیکھیں آپ مدرسے کے لیے چندہ لینے جا رہے ہیں، یہ جدا بات ہے. ایک ہے کہ آپ ذاتی تعلقات بنا رہے ہیں تاکہ ذاتی فائدے حاصل ہو جائیں، تو اس میں فرق ہے. اور حدیث میں اسے برا بندہ کہا گیا جو دین سے دنیا کا نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو دین اس لیے تو نہیں اپنایا نا بھائی، دین تو اس لیے اپنائے کہ اللہ راضی ہو، اس کے حبیب راضی ہو، آخرت سنور جائے. اس لیے تو نہیں اپنایا کہ مالداروں کا قرب حاصل کیا جائے، ان سے مال لیا جائے. مالداری کی وجہ سے اس کی آنر کرنا، اس پر بھی وعیدیں ہیں. بالکل، اس پر تو وہ 2/3 دین جاتا رہا، اس طرح کا وہ ہے. کیونکہ وہ جو عاجزی کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے سیٹھ صاحب کے سامنے، مالدار کے سامنے، وہ اس کے مال کی وجہ سے کر رہا ہے. ایک بحیثیت مسلمان حضور کا امتی ہے، وہ ایک جدا بات ہے. مالداری کی وجہ سے اس کو آنر دے رہا ہے. سبحان اللہ. آج جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس میں دو چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں. ایک عاشق رسول جو وہ عاشق حدیث بھی تھے، وہ شیخ الحدیث پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اچھا فرمایا. نعت خواہ نذرانہ رسالے کا مشورہ نہیں دیں گے آپ ناظرین کو؟ بالکل دینا چاہیے. امیر علیہ السنت لکھا ہے، دیکھیے نعت خان جو نعتیں پڑھتے ہیں ان کی تربیت امیر علیہ سنت تو نعت خاں ہیں بھی، نعت خاں بناتے بھی ہیں، نعتیں لکھتے بھی ہیں.
تو نعت خواں اور نذرانہ یہ رسالہ بڑا نعت خانوں کے لیے زبردست. سبحان اللہ. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور زیارت کن کو ہو رہی ہے، رضا کن کو مل رہی ہے، ان حکایات سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ایک تو احادیث کے علم میں، اور ماشاءاللہ علامہ سیوطی تو بہت عرفن وسیع، مولا جن کو کہا بہت جائے، کتنے علوم پر زبردست، دسترس حاصل تھی، تو وہ علم دین کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں. ایک طرف مداح رسول ہیں، ثناخوان رسول ہیں، تو ان امور سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں، تبھی تو ان کو زیارت سے نوازا جا رہا ہے. بے شک. تو ہم ان ویسے امور میں دیکھیں، مشغول ہو جائیں. ان کا کرم تو سب پر تو ہے. ان کا کرم ہے. بے شک دیکھیں نا کہ اگر اولاد بے عمل ہو، نافرمان ہو، پھر بھی ماں باپ کے لیے تو اولاد ہی ہے. تو ماں باپ اپنی اولاد سے کیا محبت کریں گے جو حضور اپنی امت سے کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ ہاں، وسلم. لیکن خاص اگر ہم یوں کہا جائے کہ تمنا ہے ان دیدار کی امور تو سے پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ جی والسلام بے کی شک، رضا بے ملتی ہے، تو بے ان شک. امور کی بھی ایک ترغیب ہے. جی اور آخر میں زیارت رسول کا نسخہ بھی بیان ہوتا ہے. تو آج کا نسخہ 41 ٹائم 41 مرتبہ جو سورہ کوثر پڑھے گا. سورہ کوثر تو میرے نبی کی زبردست نعت ہے. ویسے تو سارا قرآنی نعت ہے، مگر یہ جو سورت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو عطا کیا، کیا نہیں عطا کیا، کثرت کے ساتھ. اس سورت کی تفسیر پڑھے نا مزہ آ جائے. اس کو 41 ٹائم رات کو پڑھیں، انشاءاللہ الکریم زیارت رسول نصیب ہوگی. اول آخر درود شریف بھی پڑھا جائے. درود شریف تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے عاشقان رسول کی زیارت رسول کے واقعات بھی سنے، اور ضمنی مدنی پھول بھی ہم نے سنے. کن امور سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں. خاص طور پر ہمیں دنیاوی غرض کی بنا پہ اور مالداری کی بنا پر کسی دنیا دار اور مالدار کی تعظیم نہیں کرنی، یہ بھی آج ہم نے سیکھا. اور زیارت رسول کا نسخہ بھی ہم نے جاننے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی نصیب فرمائے، سچی اتباع نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرا سرا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا.